بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ نے سلف کے جو 4 قوانین مرتب کیے تھے، ان میں پہلا تائے زائدہ کا قانون اور دوسرا متجانسین کا قانون آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ آج تیسرا قانون حمزے کا قانون آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ دیکھیں، حمزے کا قانون اس کی 2 شقیں ہیں کہ نمبر 1 2 حمزے اور نمبر 2 1 حمزہ۔ اگر 2 حمزے ہوں تو پھر آگے ان کی 2 صورتیں بنیں گی، پہلا متحرک دوسرا ساکن۔ اگر 2 حمزے اکٹھے آ جائیں، ان میں پہلا حمزہ متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، تو اس صورت میں دوسرے ساکن حمزے کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے امانا، یہاں دیکھیں پہلا حمزہ متحرک ہے، اس پہ فتح ہے، اور دوسرا حمزہ ساکن ہے۔ اب 2 حمزے اکٹھے آ گئے ہیں، اب دوسرے حمزے کو ہم ما قبل کی حرکت کے موافق، ما قبل حرکت ہے فتح کی، اور فتح کے موافق حرف علت ہے الف، تو اب دوسرے حمزے کو الف سے بدلیں گے تو امانا سے بن جائے گا آمانا۔ اور اس کی دوسری شکل ہے کہ دونوں حمزے متحرک ہوں۔ اگر دونوں متحرک ہوں تو پھر دونوں میں سے کوئی ایک مکسور ہوگا یا دونوں میں سے کوئی بھی مکسور نہیں ہوگا۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک مکسور ہو تو اس صورت میں دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے جائعن، تو اب دیکھیں 2 حمزے ہیں، پہلا حمزہ مکسور ہے تو ایک حمزہ دونوں میں سے مکسور آ گیا، اب دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا واجب ہوگا، تو جائعن سے بن جائے گا جائعن۔ پھر جائعن، اس میں جو آگے ہم بیان کریں گے حرف علت کا قانون، اس قانون کے مطابق پھر یہ بن گیا جائن۔ اسی طرح یہ ہے ائمتن۔ ائمتن یہ قاعدہ یہاں جوازی ہے۔ ائمتن میں دیکھیں یہاں بھی 2 حمزے ہیں تو ان میں سے ایک حمزہ مکسور ہے، تو ائمتن کو آئمتن یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ قاعدہ وجوبی ہے، لیکن خاص اس مادے میں یعنی ائمتن میں یہ قاعدہ جوازی ہے۔ اس میں ائمتن کو آپ آئمتن پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ 2 حمزے ہیں، دوسرا حمزہ یہ مکسور ہے، جیسا دوسرے حمزے کو آپ سے یا سے بدل دیا، ائمتن سے بن گیا ائمتن۔ لیکن خاص صرف ائمتن میں یہ قاعدہ جوازی ہے، باقی تمام جگہ یہ قاعدہ وجوبی ہے۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک مکسور ہو تو پھر دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا واجب ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی مکسور نہ ہو پھر دوسرے حمزے کو واو سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے آپ اس میں تفضیل کی گردان پڑھیں آمانو، تو یہ جمع کا جو صیغہ آئے گا جمع مکسر کا آمینو، افاعلو کے وزن پر آمینو میں 2 حمزے جمع ہیں، ان دونوں میں سے کوئی مکسور نہیں ہے، لہذا یہاں دوسرے حمزے کو واو سے بدلیں گے تو آمینو اس کو پڑھیں گے اوامینو، اس کو اوامینو پڑھنا واجب ہے۔ یہ ہو گیا جب 2 حمزے جمع ہو جائیں تو پھر ان میں کس طرح سے ہم اس کے اندر یہ قاعدہ چلائیں گے۔ اب یہ 2 حمزے والی جو شق آپ نے سمجھی ہے، تو 2 حمزے کی جو پہلی شق تھی نا کہ یعنی دوسرا حمزہ ساکن ہو پہلا متحرک ہو، تو اس میں دوسرے حمزے کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، جیسے امانا سے آمنا۔ لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا استثناء ہے
جیسے اکلا یاکلو سے جو امر آتا ہے نا، تو قاعدے کے مطابق تو مثلا آئے گا او کل، لیکن اس کو کل پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح قاعدے کے مطابق خود اس کا امر آئے گا، یعنی او خود اصل آتا ہے، اس کو خود پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح امرا یا مرو او مر، تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں، او مر بھی پڑھ سکتے ہیں اور مر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تین جو الفاظ ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ قاعدے کے مطابق جیسے اُکل تو دوسرے مدعے کو واو سے بدلنا چاہیے، اُخذ یہاں بھی دوسرے مدعے کو واو سے بدلنا چاہیے، اور اُمر یہاں بھی دوسرے مدعے کو واو سے بدلنا چاہیے وجوبی طور پر۔ لیکن یہاں خلاف قیاس حمزے کو گرا دیا جاتا ہے، اس وجہ سے پہلا حمزہ وصلی بھی گر جاتا ہے، تو امر کی حالت میں اوکل کی جگہ کل پڑھنا واجب ہے، اور اسی طرح اوخل کی جگہ خود پڑھنا واجب ہے، اور اسی طرح اومر، اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں کہ اومر بھی پڑھ سکتے ہو اور مر بھی پڑھ سکتے ہو۔ اب دوسری شکل پہ آ جائیں گے، ایک حمزہ، اگر حمزہ ایک ہو تو پھر حمزہ ساکن ہوگا یا حمزہ متحرک ہوگا۔ اگر حمزہ ایک ہے اور وہ ساکن ہے تو اس صورت میں حمزے کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ جیسے یہ دیکھیں حمزہ ساکن ہے، ما قبل فتح ہے، فتح کے موافق حرف علت الف آتا ہے، تو اب حمزے کو الف سے بدل کے آپ پڑھ سکتے ہیں رأسن سے راسن۔ اسی طرح ذئبن، یہاں حمزے کو ما قبل حرکت کسرہ کے موافق حرف علت یا سے بدلیں تو ذئبن سے ذیبن۔ اسی طرح بؤسن میں ساکن حمزے سے ما قبل ضمہ ہے، ضمے کے موافق حرف علت واو ہے، دوسرے اس حمزے کو واو سے بدلیں تو بوسن، تو رأسن کو راسن، ذئبن کو ذیبن اور بؤسن کو بوسن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے جو حمزہ ساکن ہو، ایک حمزہ ہو اور وہ ساکن ہو، ایک حمزہ ہو اور وہ متحرک ہو، تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ اس متحرک حمزے کا ما قبل ساکن ہوگا یا ما قبل متحرک ہوگا۔ اگر ما قبل ساکن ہو تو پھر اس کی دو صورتیں بنیں گی۔ دیکھیں گے جو ما قبل ساکن ہے وہ صحیح ہے، وہ صحیح حرف ہے اور قابل حرکت ہے، تو اس صورت کے اندر حمزے کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے اور حمزے کو تخفیفاً حذف کر دیں گے، یہ جوازی قاعدہ ہے۔ جیسے یس آلو، اب دیکھیں یہاں حمزہ متحرک ہے لیکن ما قبل اس کا ساکن ہے سین، اور یہ ساکن جو ہے یہ صحیح ہے اور قابل حرکت بھی ہے، لہذا حمزے کی حرکت سین کو دیں گے اور حمزے کو تخفیفاً حذف کریں گے، تو یہ یس آلو سے بنے گا یس آلو۔ اس طرح اس آل سے بنے گا سل۔ اور اگر ما قبل حرف وہ مدہ ہو یا یائے تصغیر ہو، یعنی ما قبل جو حرف ہے حمزہ تو ساکن ہے، یعنی حمزے کا ما قبل، حمزہ متحرک کا ما قبل ساکن ہے، لیکن وہ ساکن ایسا ہے کہ وہ حرف مدہ ہے یا یائے تصغیر ہے، وہ قابل حرکت نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر جیسے مقروءن، تو اس صورت کے اندر حمزے کو ما قبل کی ہم جنس کر کے ادغام کرنا یہ جائز ہے۔ مقروءن سے مقروبن، خطیئتن سے خطیئتن، افیسن سے افیسن، تو اس یہاں پر حمزے کو ما قبل حرف مدہ جو واو ہے یا ہے یا یا تصغیر ہے، تو حمزے کو ما قبل کی ہم جنس کر کے ادغام کرنا جائز ہے۔ اور اگر حمزہ متحرک ہے اور ما قبل بھی اس کا متحرک ہے، تو اس صورت میں جو حمزہ متحرک ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ حمزہ متحرکہ مفتوحہ ہو۔ تو اب اگر یہ حمزہ متحرکہ مفتوحہ ہے تو اس صورت میں بھی حمزے کو ما قبل حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ جیسے جوآنن، تو جوآنن میں یہ جو حمزہ ہے تو یہ مفتوحہ ہے، متحرک ہے اور مفتوح ہے، اسے ما قبل چونکہ ضمہ ہے اور ضمے کے موافق حرف علت واو ہے، تو اس حمزے کو واو سے بدل سکتے ہیں، جوآنن سے جوانن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی میعرن، تو میعرن میں جو حمزہ ہے متحرک یہ مفتوحہ ہے اور اسے ما قبل کسرہ ہے، کسرے کے موافق حرف علت یا ہے، یہاں حمزے کو اب یا سے بدل کے پڑھ سکتے ہیں، میعرن سے میعرن۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں جو ہم نے کہا نا حمزہ متحرک ہو، تو حمزہ متحرک ہو اور اس پہ فتح ہو، مفتوحہ ہو، ہاں البتہ بعض کے نزدیک مطلقاً حمزہ متحرک ہو، اس میں فتح کی قید نہیں ہے، مفتوحہ ہونے کی قید نہیں ہے، مطلقاً حمزہ متحرک کو ما قبل حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، لیکن یہ بعض کے نزدیک ہے، اور جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ حمزہ متحرک ہو لیکن فتح ہو اس کے اوپر، پھر اس کو ما قبل
حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔